اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احرف الشرط والتفصیل والمصدر الی آخرہ۔ ہمارا درس حروف کے سلسلے میں اس ترم میں سیمسٹر میں جاری ہے، جو آج شمارہ نمبر عدد نمبر 55 55 تک پہنچ چکا ہے، اور یہ ہیڈنگ جو ہے وہ حروف شرط، تفصیل اور مصدر کے متعلق ہے، یعنی حروف شرط، حروف تفصیل اور حروف مصدر۔ پہلے حروف شرط کو دیکھتے ہیں۔ اس میں انہوں نے ان کا ذکر کیا ہے۔ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ شروعاتی بحوث میں جب نحو کی بحث شروع کی تو عدد نمبر 10 اور عدد نمبر 11 میں اور دوسرے بعض اعداد میں انہوں نے شروعاتی بحوث میں حروف شرط کی ایک تفصیل پیش کی ہے، لیکن یہاں پر الگ سے حروف کی بحث میں اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ وہاں جوازم کا تذکرہ کر رہے تھے، نواسم کا، جوازم کا، ان تمام چیزوں کا، ادات نصب و جزم وغیرہ کا، تو وہاں ذکر کیا تھا کچھ حروف شرط کا۔ اب یہاں حرف شرط کا الگ سے حروف کی بحث میں تذکرہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس میں فرماتے ہیں سب سے پہلے ان کے سلسلے سے، ان جو اس سلسلے میں ام الباب ہے، حروف شرط کا سردار ہے، اصل ہے شرط میں۔ فرماتے ہیں ان للاستقبال، ان جو ہے وہ استقبال کے لیے ہے۔ آپ نے پہلے پڑھا ہے ان تضرب وضرب، ٹھیک ہے، اس طریقے کے جملوں کو شروعاتی بحث میں انشاءاللہ آپ لوگ پڑھ چکی ہیں۔ اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آگے بڑھیے، یہ بحث آپ کے لیے انشاءاللہ آسان ہوگی۔ ان للاستقبال، ان جو ہے جب داخل ہوتا ہے شرط و جزا پر، دو افعال پر، جس میں سے ایک شرط بنتا ہے اور دوسرا جزا، تو یہ ان کیا کرتا ہے، یہ استقبال کے معنی کو سمجھاتا ہے۔ ہو سکتا ہے جس کے اوپر داخل ہو رہا ہے وہ فعل مضارع ہو، جو عام طور پہ مستقبل کے لیے استعمال ہوتا ہے، حال اور استقبال کے لیے، یا فعل ماضی ہو۔ اگر فعل ماضی بھی ہو تب بھی ماضی کے معنی کو تبدیل کر دیتا ہے مستقبل کے معنی میں۔ وحکمها الجزم، اور اس کا حکم کیا، حکمها الجزم، حکمها یعنی حکم ان کا حکم جو ہے وہ جزم ہے، ان جزم دیتا ہے۔ جیسے ان تقم اقم، اگر تم کھڑے ہوگے تو میں بھی کھڑا ہوں گا، مستقبل کا معنی بھی ہے، فعل مضارع پر جب آیا تو اس نے جزم بھی دے دیا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے اگر ماضی پہ آئے گا تو ماضی تو مبنی بر فتح ہوتا ہے، تو ماضی کو تو جزم دے گا نہیں لفظاً، لیکن ہاں وہ فعل شرط اور جزا ہونے کی وجہ سے وہ دونوں فعل جو ہے وہ کیا ہو جائیں گے، محلاً مجزوم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ولو للماضی، ان کے برعکس لو ماضی کے لیے ہے، البتہ ابھی بتائیں گے کہ کبھی کبھی جو ہے وہ مستقبل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ خیر، تو فرما رہے ہیں کہ ولو للماضی، لو جو ہے وہ ماضی کے لیے ہے۔ ولو دخلت المضارعہ، اوپر کہا تھا ولو دخلت الماضیہ، ان استقبال کے لیے ہے اگرچہ داخل ہو کس پر، ماضی پر۔ لو ماضی کے لیے ہے اگرچہ داخل ہو مضارع پر، فعل مضارع پر۔ ولا تجزمو، اور ان سے اس کا دوسرا فرق یہ ہے کہ ان جزم دیتا ہے، لو جوازم میں سے نہیں ہے، ٹھیک۔ نحو لو قمتا قمنا، اگر تم کھڑے ہوتے تو ہم بھی کھڑے ہوتے، یا لو تقومو قمنا، یہاں تقومو مضارع ہے مگر معنی جو ہے اس میں ماضی کا آئے گا، معنی ماضی کا ہے۔ لو تقومو قمنا، اگر تم کھڑے ہوئے ہوتے تو میں بھی کھڑا ہوتا۔ ماضی میں شرط کے امتناع کو لو سمجھاتا ہے۔ ان جو ہے وہ مستقبل میں جزا کے شرط کے توقف پر، جزا کے شرط پر توقف کو سمجھاتا ہے۔ ان تقم اقم، جزا متوقف ہے کس پر، شرط پر۔ قیام متوقف ہے، ہمارا قیام متوقف ہے تمہارے قیام پر، تو شرط جو ہے وہ سبب ہے جزا کے لیے، یہ مستقبل میں، اگر تم کھڑے ہوگے تو میں کھڑا ہو جاؤں گا۔ اور لو ماضی میں شرط کے امتناع کو سمجھاتا ہے، شرط نہیں واقع ہوئی تو اب جزا بھی واقع نہیں ہو رہی ہے،
ये जज़ा भी वाक़ नहीं हुई। लो कुमता कुमना, अगर तुम खड़े होते तो हम खड़े होते, तुम नहीं खड़े हो, तुम नहीं खड़े हुए। ठीक है, इसको लव शर्तिया माज़विया भी कहते हैं। इसका जो है ला तुज़्ज़मों पे आप लिखिएगा कि तासीर लफ्ज़ी नहीं रखता है, ये फ़कत और फ़कत तासीर मानवी इसमें पाया जाता है। माना रखता है लो, लेकिन जज़्म नहीं देता। जैसा फ़ेल पहले था वैसे ही अभी भी रहेगा। फ़ेल मुज़ारा लफ्ज़ी एतबार से मरफ़ू था, तो कुम अभी मरफ़ू है, कुमता मबनी पर फ़तह मबनी पर फ़तह है। लो की वजह से उसको इराब हासिल नहीं हुआ कोई भी। फ़वाइद तकून लो ऐज़न लिलमुस्तक़बिल का कौल ही। इसी तरीके से एक बात और ऐड कर रहे हैं जिसकी तरफ मैंने पहले इशारा किया कि लो हमने अगरचे आपको बताया कि माजी के लिए आता है, मुज़ारे पे दाखिल तब भी माजी के माना में ले जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इस्तकबाल के माना को भी लो समझाता है, यानी अलावा बर माना है माजी। तकूनों के ऊपर लिखिएगा अलावा बर माना है माजी, इस्तकबाल का माना भी देता है। जैसे कहने वाले का कौल वलो तल्तक़ी असदाउना बाद मौतना, यहाँ लो की जो जज़ा है वो हस्फ है, जज़ा का जिक्र नहीं किया गया, जवाब नहीं आया है, शर्त सिर्फ शायद मिसाल है उसको जिक्र कर दिया। लो तल्तक़ी असदाउना बाद मौतना, अस्ता कहते हैं या तो ये सदा की जमा है, सदा, या सद की जमा है असदा। ठीक है, इसके माना है लोहे की घंटी, मतलब लोहे की ऐसी चीज़ जिसमें आवाज़ होती है, घंटी मुराद है। जंग जदन, जंग जदन, मुतवज्जे करना, एक तरीके से बांग लगाना। ठीक है, ये मुराद है। वलो तल्तक़ी असदाउना, और यह किनाया है गुज़िश्तगान, पहले जाने वालों की तरफ किनाया किया गया है। लो तल्तक़ी असदाउना बाद मौतना, अगर मुलाकात करते हमारे बुजुर्ग, अगर मुलाकात करें हमारे गुज़िश्तगान हमारी मौत के बाद, ये मुलाकात जो होगी मुस्तकबिल में होगी। लो तल्तक़ी असदाउना बाद मौतना। ठीक है, तो ये कहते या ये कहें, मगर उसका जिक्र नहीं है, यहाँ पर जवाब का जिक्र नहीं है, सिर्फ शर्तियाँ बयान की गई है। फ़ायदा नंबर 2, तो यहाँ आपने देखा मरने के बाद का तज़किरा है, मुस्तकबिल के माना में लो आया है। हमारी मुलाकात हमारे गुज़श्तगान से हमारी मौत के बाद होगी। नंबर 2, कद मर्रा फ़ी बाबिल जवाज़िम हुक्म जवाब इन। अब जवाब लो और जवाब इन के बारे में बताना चाह रहे हैं। कहते हैं कि जवाब इन के बारे में आपको इसलिए बता रहे हैं कि जवाज़िम की बहस में अदद नंबर 10 और अदद नंबर 11, जिसका जिक्र मैंने पहले भी आपसे किया, उसमें हम इनके जवाब के बारे में गुफ्तगू कर चुके हैं तफसील से, लिहाजा यहाँ नहीं बयान कर रहे हैं, वहाँ मुराजा कर लिए, इसी किताब में थोड़ा जहमत कीजिए। अम्मा जवाब लो के जवाब की जहाँ तक बात है, फ़इज़ा काना, अब यहाँ पर उसकी कई कैफियतें बनती हैं जिसको गुज़िश्ता दर्स में बयान कर चुके हैं, लेकिन शायद ज़रूरत को महसूस करते हुए यहाँ तकरार कर रहे हैं। फरमाते हैं लो का जवाब या तो माजी मुस्बत होगा या मनफी होगा। मनफी होगा तो मनफी बे मा होगा या मनफी बे गैर मा होगा। सारी सूरत में क्या हो उसका हुक्म होगा जवाब का, लाम के इख्तरान या आदम इख्तरान के लिहाज से, उसे सुन लीजिए। फरमाते हैं जवाब लो फ़इज़ा काना माजियन मुस्बतन, अगर जवाब लो माजी मुस्बत हो, माजी और मुस्बत हो तो लाम के साथ आएगा। जैसे लविश्तहत्ता लनजहता, अगर तुम कोशिश करते तो कामयाब होते। ठीक है, तो जवाब चूँकि नजहता क्या है, माजी है और मुस्बत है, लिहाजा लाम आया है उसके ऊपर, लनजहता। व इज़ा कान मनफियन बेमा, और अगर मनफी बेमा हो जवाब तो जाज़ा इख्तिरानुहु बिल्लाम, तो जायज़ है उसका लाम के साथ आना। जायज़ का मतलब ये हो गया कि लाम के साथ भी आ सकता है और बगैर लाम के भी आ सकता है। जैसे लो तरवैता यानी गौर व फिक्र करने के माना में है। लो तरवैता लमा या मा दोनों सही है, चूँकि जाजा जब आ जाए दोनों सही है। लमा
اخفقا سعیکا، اگر تم کوشش کیے ہوتے، دور اندیشی سے کام لیتے تو تمہاری کوشش جو ہے اگر تم دور اندیشی سے کام لیتے، فکر کیے ہوتے تو تمہاری کوشش ضائع نہ ہوتی، بیکار نہ ہوتی، ہدر نہ جاتی، ٹھیک ہے، برباد نہ ہوتی۔ انسان پہلے غور کرے پھر اقدام کرے، تمام جوانب پہ غور کر لے تب بولے، تمام جوانب پہ غور کر لے تب کوشش کرے، تب اقدام کرے، تو پھر یہ اقدام اس کا، یہ کوشش اس کی ضائع نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَإِذَا كَانَ، تب یہاں پہ آپ نے دیکھا لما بھی کہہ سکتے ہیں، لما اخفقا، اور ما اخفقا بھی کہہ سکتے ہیں۔ وَإِذَا كَانَ مَنْفِيًا بِغَيْرِ مَا لَا يَقْتَرِنُ بِشَيْءٍ، اور اگر منفی ہو اور ما کے علاوہ کسی کے ذریعے سے منفی ہو، کسی چیز کے ذریعے سے، تو پھر لام وغیرہ اس پہ داخل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، لام اس پہ داخل نہیں ہوگا۔ اس کا تذکرہ انہوں نے پیچھے درس میں کیا ہے، یہ کر چکے ہیں، لا کی جب بحث کی انہوں نے، ٹھیک، صفحہ نمبر 388 پہ آپ لوگ مراجعہ کر لیجئے گا، اقتران لام کے لحاظ سے انہوں نے وہاں گفتگو کی ہے کہ ملنا وَإِنْ كَانَ مَنْفِيًا بِغَيْرِ مَا يُجَرَّدُ مِنَ اللام وَإِنْ كَانَ النَّافِي مَا جَازَ اقترانُهُ، یہ انہوں نے گفتگو کی ہے اور مثالیں بھی کچھ دی ہیں۔ خیر چلیں، اس کے بعد پھر فرماتے ہیں وَقَدْ تُشَبَّهُ ان بِلَوْ، اور کبھی کبھی ان مشابہ ہوتا ہے لو سے، ان مشابہ ہوتا ہے لو سے بھی، فیجوز، اور اس شباہت کی وجہ سے جائز ہو جاتا ہے، جب ان مشابہ لو ہو تو جائز ہو جاتا ہے۔ کیا جائز ہوتا ہے؟ اقتران و خبرہا، خبر یعنی جواب لکھیے گا، ہا یعنی ان، خبرہا یعنی جواب ان، خبر سے مراد جواب ہے، فیجوز اقتران و خبرہا، پس جائز ہے جس طریقے سے مبتدا کے بعد خبر آتی ہے اور مبتدا کی بات کو مکمل کرتی ہے، اسی طریقے سے شرط کے بعد جواب آتا ہے اور جواب شرط کی بات کو مکمل کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں مراد جواب سے کیا ہے، خبر سے مراد کیا، جواب ان۔ اگر ان مشابہ ہو لو کے تو جائز ہے اس کا اقتران، جائز ہے اقتران و خبرہا، اس کے جواب کا مقترن ہونا لام کے ساتھ، جیسے انہوں نے مثال دی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب ان لو سے مشابہ ہو تو لو کے بارے میں بتا چکے ہیں، لام کا ملنا نہ ملنا تمام چیزیں۔ اب یہاں لو ان کے بارے میں کہتے ہیں اگر ان پہ شبیہ لو ہو جائے، فیجوز اقتران و خبرہا باللام، تو اب جائز ہو جاتا ہے اس کی خبر کا لام کے ساتھ مقترن ہونا، جیسے اسفح، یا باب افعال سے اگر پڑھیں گے تو اسفح، ٹھیک ہے، اسفح عن ذنبی والا لمت کمدن، ہماری شاید مثال لام ہے متو پر، لمتو، اسفح عن ذنبی، میرے گناہ سے درگزر فرما دے، ورنہ والا لمت کمدن، ورنہ مجھے درد جان کہہ سے موت آئے گی، یعنی میں مروں گا اور اس حالت میں کہ درد جان کہہ کا مرتکب ہو جاؤں گا، شکار ہو جاؤں گا، روبرو ہوں گا اس سے۔ یہاں ہماری شاید مثال کیا ہے کہ اسفان ذنبی و الا لمتو، ان کے بعد کیا ہے، ان لم تصفہ ہے نا، اس میں ایسے ان لم تصفہ لمتو ہے، تو ان کے بعد متو آیا ہے جواب اس کا، اور اس کے اوپر لام آیا ہے لمتو کمدان، ٹھیک ہے، لو لم تصفہ، لو سے مشابہ ہے، اس وجہ سے لام کا لانا جواب پہ کیا ہے، صحیح ہے، ان مشابہ لو ہو گیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔